بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر فرش عزائے سیدہ پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں مسلسل عرض کر رہے تھے کہ زندگی کا ہدف زندگی کا مقصد ہدایت ہے اور ایسا نہیں کہ خدا انسان کو خلق کرے اور ہدایت کے ذرائع انسان کے لیے پیدا نہ کرے اگر خدا نے جسم کو بھوک دی ہے تو بھوک بجھانے کے لیے خدا نے اسباب باہر رکھے ہیں اگر خدا نے انسان کو پیاس دی ہے تو پیاس کو بجھانے کے لیے پانی بھی عطا کیا ہے ہر وہ ضرورت جسم جو انسان کو چاہیے خدا نے کائنات میں اس چیز کو رکھا ہوا ہے اور یہی وہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ رزق کی ذمہ داری خدا نے اٹھائی ہے
کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا پھر افریقہ میں اتنا فقر کیوں ہے، پھر کئی لوگ بھوک کی وجہ سے مر کیوں جاتے ہیں؟ وہ جو انسان بھوک کی وجہ سے مرتا ہے وہ انسانیت کے ظلم کی وجہ سے مرتا ہے، ورنہ اگر پوری دنیا میں 2000 ملین لوگوں کو اگر خدا خلق کرے تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ 2000 لوگوں کے برابر اناج فراہم کریں۔ اب خدا تو اناج دیتا ہے، اب اس پورے اناج پہ اگر ایک آدمی قبضہ کر لے تو یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، اس بندے نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کا کام ہے آپ کو پانی میسر کرے، میٹھا پانی جس کو بدن کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی اس میٹھے پانی پہ ڈیم بنا کے سارا پانی اپنے پاس جمع کر دے، یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، اس بندے نے کیا ہے۔ اللہ نے اتنی دولت کائنات میں دی ہے کہ ہر بندہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قارون بن جائے، کوئی نمرود بن جائے، کوئی فرعون بن جائے، کوئی یزید بن جائے اور لوگوں کے اوپر پانی کو بند کر دے اور پھر یہ بولا جائے کہ یہ اللہ کا ظلم ہے، تو یہ سوچ یزید کی سوچ ہے، حسین کی سوچ نہیں ہے۔ کہ یزید نے یہ جملے سیدہ زینب کو کہا تھا کہ آپ کے بچوں کو اللہ نے مار ڈالا، آپ کو اسیر اللہ نے بنایا، یہ تنگی، یہ پیاس، یہ بھوک کس نے دلائی ہے؟ اللہ نے دلائی ہے۔ تو ایک نگاہ کائنات پر نگاہ یزید ہے کہ خود ظلم بھی کریں اور یہ بولیں کہ اللہ نے کیا۔ ایک کائنات کی نگاہ زینب ہے کہ فرمایا ما رأیتو الا جمیلا، میں نے اپنے رب سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے اعلیٰ طریقے کا حسن زن اپنے پروردگار عالم کے لیے رکھنا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نے اسباب جسم کو فراہم کیا ہو، ہمارے جسم کی ضرورتوں کے لیے ہر شے خدا نے ممکن رکھی ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ خدا ہدایت کے وسیلے ہمارے لیے فراہم نہ کرے؟ اللہ نے ہدایت کا ہر وسیلہ رکھا ہوا ہے، یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی عقل سے استفادہ نہیں کرتا اور ہدایت لینے کے تیار نہیں ہے۔ ورنہ آج ہم میں سے کون سا مومن ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں؟ ہم میں سے کون سا ایسا علی والا ہے جس کے گھر میں مثلا مفاتیح الجنان نہ ہو؟ کون سا مومن ہے جس کے گھر میں صحیفے سجادیہ نہیں؟ جب گھر میں قرآن ہے، لیکن قرآن سے استفادہ لینا یہ میرا کام ہے، نہج البلاغہ سے زندگی کی راہ و روش کو سیکھنا یہ میرا کام ہے، صحیفہ سجادیہ دعائے مکارم الاخلاق سے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنا یہ میرا کام ہے۔ اب جب میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ میرا قصور ہے، اہل بیت نے تو ہر چیز انسان کے لیے فراہم کی ہوئی ہے۔ کئی جوان جاتے تھے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے پاس کہ قبلہ آپ اتنے اعلیٰ ترین درجات پر پہنچے، اتنی معرفت کے منازل کو طے کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی وہ سورس بتائیے کہ جس سورس کے ذریعے ہم بھی پہنچیں۔ اکثر لوگ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عرفاء کے پاس جاتے تھے تو ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ مولانا کوئی ورد بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، کوئی اسم اعظم بتائیے جس کے کرنے سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ تو آقا بہجت بہت پیارا جملہ فرماتے تھے، مسکرا کر کہتے تھے بھائی تمہارے گھر میں جو قرآن ہے وہی بہجت کے گھر میں ہے، تمہارے گھر میں جو مفاتیح الجنان ہے وہی مفاتیح بہجت کے گھر میں ہے۔ میرے پاس نہ کوئی نئی کتاب ہے، میرے پاس نہ کوئی نیا نسخہ ہے، فرق یہ ہے کہ بہجت پڑھ کے عمل کرتا ہے، تم پڑھتے ہو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میری پھر گزارش ہوگی ذرا آگے آگے آ جائیں گے تاکہ مجلس بار بار ڈسٹرب نہیں ہوگی، ایک صلوات پڑھ کے دو قدم آگے بڑھ کے آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل۔ جو مومنین پچھلی مجلسوں میں موجود نہیں تھے تمہید ان کے لیے باندھ رہا ہوں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے انسان پر ایک محبت کو واجب کیا ہے اور وہ ہے محبت محمد اور آل محمد۔ اور جب خدا کسی چیز کو واجب کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کئی واجبات کے عمل کرنے میں ہمیں تکلیف ہو، لیکن اس میں ہم نے اپنی زحمت کو نہیں دیکھنا، اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ ایک قرآن میں دعا واجب ہے جو ہر مومن، ہر مسلم اپنی نمازوں میں کرتا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ یا قائم رکھ۔ اور واقعاً سورہ حمد میں
اللہ نے وہ پورا زندگی کا طریقہ بتا دیا ہے کہ شاید آپ کے بچے آپ سے سوال کریں کہ خدا نے اگر ہمیں پیدا کیا تو کیا خدا نے ہمیں کوئی روڈ میپ نہیں بتایا کہ ہم کس راستے پہ چلیں؟ تو میں کئی مجالس میں کہتا تھا کہ جب دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کمپنی اگر کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس پروڈکٹ بنانے کے بعد ساتھ میں گائیڈ لائن دیتی ہے. وہ آپ واشنگ مشین لیں گے, وہ آپ ٹی وی لیں گے, وہ آپ موبائل لیں گے, اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن ہوتی ہے, اور وہ گائیڈ لائن بتاتی ہے کہ ہم نے اس مشین کو چلانا کیسے, ہم نے اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ خریدنے والا یہ بولے کہ بھائی اب میں نے موبائل خرید لیا تو میرا ہوا, میری ملکیت ہے, اب میری مرضی کہ میں اسے جیسے یوز کروں. تو کمپنی آپ کو یہی بولے گی جناب خریدا آپ نے ہے, آپ کے اختیار میں ہے, لیکن یہ چلے گا ویسے ہی جیسے ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے. یہ آن اسی بٹن سے ہوگا جو آن کا بٹن ہم نے رکھا ہے, یہ آف بھی اسی بٹن سے ہوگا جو بٹن ہم نے رکھا ہے. تو اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے پوچھئے کہ میرے لال جب چھوٹے سے چھوٹی مشین بنائی جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گائیڈ بک کمپنی بناتی ہے, اور کائنات کی سب سے بڑی مشین اگر کوئی ہے تو وجود انسان ہے. اور کیسے ممکن ہو کہ اس مشین کو بنانے کے بعد خدا کوئی گائیڈ بک نہ بنائے؟ تو علماء فرماتے اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن, جس میں اس مشین کو ہم نے کیسے چلانا ہے وہ اللہ نے بتایا ہوا ہے. پھر جب کمپنی اگر A1 کمپنی ہو تو وہ گارنٹی بھی دیتی ہے, کہتی ہے اگر آپ ہمارے مطابق چلاؤ گے تو گارنٹی کیا ہے کہ اگر موبائل خراب ہو گیا, مشین خراب ہو گئی, ہم اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیں گے؟ ریپلیسمنٹ کے طور پہ نئی مشین بھی دیں گے. مطلب اگر آپ نے اسی گائیڈ لائن پہ عمل کیا جو کمپنی نے بتائی ہوئی ہے, تو خدا بھی یہی گارنٹی دیتا ہے اگر آپ اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈنس پہ عمل کرو گے تو خدا اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتا ہے؟ جنت میں جنتی جسم عطا کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ ان پڑھ ہو اور وہ کہے کہ مثلا مجھے گائیڈ لائن پڑھنے نہیں آتی, تو کمپنی کو پھر اتنا عقل ہے کہ اس نے اس گائیڈ بک میں ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے. کہ کسی کو انگلش پڑھنا نہیں آتی, اردو پڑھنا نہیں آتی, کہ بھائی نمبر ڈائل کرو, ہیلپ لائن تجھے بتائے گی کہ تم نے اس مشین کو, اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو جب دنیا کی کمپنیوں کو اتنی عقل ہے وہ گائیڈ لائن بغیر ہیلپ لائن کے نہیں دیتی, تو کیسے ممکن ہے خدا گائیڈ لائن دے, یہ بک دے, پر خدا کوئی ہیلپ لائن نہ دے؟ تو خدا نے گائیڈ بک بھی دی ہے, ہیلپ لائن بھی دی ہے, جو 14 کی ہیلپ لائن ہے. تو کسی جگہ پہ ہم نے مجلس پڑھی تو ایک اہل سنت کے جوان نے سوال کیا کہ مولوی صاحب اگر اللہ نے انسان جیسی مشین بھی بنائی ہے اور اس مشین کو کیسے استعمال کرنا, ہر زمانے میں خدا نے گائیڈ بک دی ہے. عیسیٰ کے زمانے میں انجیل دی, موسیٰ کے زمانے میں مثلا توریت دی, داؤد کے زمانے میں زبور دی, اور حضرت محمد کے زمانے میں قرآن جیسی کمپلیٹ گائیڈ بک دی. اور اس زمانے میں بھی ہیلپ لائن موجود تھی, موسیٰ اور موسیٰ کے جانشین, عیسیٰ اور عیسیٰ کے جانشین, ابراہیم اور ابراہیم کے جانشین. اور ہمارے زمانے میں بھی جو گائیڈ بک دی تو اللہ نے کیا دیے؟ جانشین دیے. تو اہل سنت کے بچے نے کہا کہ مولوی صاحب جب خدا نے گائیڈ لائن بھی دی ہے, ہیلپ لائن بھی دی ہے, تو پھر اتنے فرقے کیوں؟ کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی حنفی, کوئی بریلوی, کوئی دیوبند کا پھر تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہیلپ لائن بھی موجود ہے, گائیڈ بک بھی موجود ہے, تو انسان کو پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے فرقے بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے, کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے, کوئی ایسا گائیڈ بک کا سلسلہ نہیں ہے. میں نے کہا ہیلپ لائن موجود ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تو رونگ نمبر ملا رہا ہے. اگر نمبر صحیح ملایا جاتا کبھی تو گمراہ نہ ہوتا. میں نے کہا مثلا آپ کا نمبر ہے, اب یہاں پہ مثلا 0377 اگر کسی کا نمبر ہے, یا پاکستان میں 0300 اگر کسی کا نمبر ہے, مثلا کوئی مولانا کا ہی نمبر ملانا چاہتا ہے, آپ مولانا کے نمبر میں بھی ایک نمبر ادھر ادھر کر دو گے تو میں نے کہا تجھے مولوی نہیں ملتا, اور تم پہلے کو چوتھے پہ رکھ دو, تجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اگر بندہ خدا کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پہ چلتا, اگر امت اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی اطاعت میں جاتی, آج نہ قتل ہوتا, نہ غارت ہوتی, نہ کربلا جیسے واقع ہوتے, نہ جناب سیدہ جیسی شہادت کا واقعہ ہوتا.
جب امت غلط لائن پہ چلی جاتی ہے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے اصولوں کو اگر انسان اس پر اصل پیرا نہ ہو، عمل پیرا نہ ہو، تو انسان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو خدا نے ایک اصل یہ بنایا، ایک دعا ہم سب پر واجب کی کہ اے مسلم، اے مومن، جب بھی نمازیں پڑھو یہ دعا کیا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے تو بتا دیا کہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، مثلا آپ کو کوئی بندہ بولے کہ آپ ادارہ جعفریہ چلے جائیے، بھائی ادارہ کہاں ہے؟ کہہ دیا کہ لندن میں ہے۔ اب سوال یہ ہے، پوچھے گا لندن کی کس گلی میں ہے، لندن کے کس روڈ پر ہے، کس سڑک پر ادارہ واقع، ہم کیسے پہنچیں؟ تو خدا نے بھی ایسے ہی بول دیا کہ دعا کر دو کہ خدا مجھے ہدایت دے، کس راستے پر؟ سیدھے راستے پر۔ پروردگارہ یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ یہ سیدھا راستہ ہے کیسا؟ اب ایسی صورت ہے سورہ حمد جو ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی اس سورے کے نہ پڑھنے سے نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی تو ایسی ایڈریس خدا سورہ حمد میں دے رہا ہے کہ جس ایڈریس کی وجہ سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، اور واللہ اللہ نے برملا ہدایت دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اگر اس ہدایت کو سورہ حمد میں انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم پر ہدایت دے۔ اور ہمیشہ اگلی آیتوں کو پچھلی آیتوں سے جوڑیں گے تو آپ کو کھلا راستہ نظر آ جائے گا کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم پر ہدایت دے، یا چلا یا ثابت قدم رکھ۔ لیکن سوال یہ ہے یہ کس کا راستہ ہے، یہ کیسا راستہ ہے؟ مجھے ایڈریس ملے گا تو کیسے ملے گا؟ آگے خدا خود بتاتا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ایڈریس بتانا شروع کر دیا کہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کر دیا۔ اب یہاں پہ پھر مسلمانوں میں ایک جھگڑا چھڑ گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ نعمت والے کون ہیں؟ کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا۔ یہ نعمت والے کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کی مدد کی ہے۔ یہ نعمت والے کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب بھائی نعمت والا کون ہے؟ کس نعمت والے کے راستے پر چلوں؟ اگر کائنات میں نگاہ دوڑاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ایک مکھی پر بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک مچھر پر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج اس امام بارگاہ میں یا سرزمین پہ کون سا بندہ ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو؟ کسی پہ کھانے کی نعمت، کسی پہ رزق کی نعمت، کسی پہ اولاد کی نعمت، کسی پہ کلام کرنے کی نعمت، کسی پہ حافظے کی نعمت۔ مختلف نعمتیں انسانوں کو اللہ نے دی ہے، اور خدا کیا کہے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ ارے یہ کون سے نعمت والے ہیں پروردگارا؟ یہاں پر تو ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ہیں جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اب میں کس نعمت والے کے پیچھے چلوں؟ اس مفتی کے پیچھے چلوں؟ اس مولوی کے پیچھے چلوں؟ اس عزادار کے پیچھے چلوں؟ کس کے پیچھے چلوں؟ تو اللہ پھر بتاتا گیا، فرمایا انعمت علیہم، یہ نعمت والے تو ہیں لیکن کچھ خاص نعمت والے ہیں۔ کون سے نعمت والے؟ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ نعمت والے ہیں جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ان پہ کبھی غصہ نہیں کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ عہد والے نعمت والے، تو جب میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس وقت تو خدا غضبناک تھا۔ کون سے نعمت والے؟ جنہوں نے نبی کو اذیتیں دیں، جنہوں نے قتل و غارت کیا، ایک لمحے کے لیے بھی جس سے خدا غضبناک نہ ہو، ایسا نعمت والا تم نے ڈھونڈنا ہے۔ نعمت والے تو بہت ہیں لیکن ہم کبھی کبھی گناہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ کی غضب کے سائے میں آتے ہیں، پھر جب سجدے کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ حر نے جب حسین کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اس وقت اللہ کے غضب کا شکار تھا، لیکن جب آ کر حسین کی دربار میں توبہ مانگی اس وقت رحمت کے سائے میں آ گیا۔ لیکن فرمائیے کون سے نعمت والے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ نعمت والے ہیں جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اور اگلی صفت لگا کے خدا نے مہر لگا دی کہ یہ دروازہ صرف ایک کا دروازہ ہے، یہ ایڈریس صرف ایک کا ایڈریس ہے۔ خدایا یہ کون ہے؟ کہ پہلی صفت یہ ہے کہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اب مجھے کوئی ایسا مسلمان دکھاؤ جو زندگی میں کبھی گمراہ نہ رہا ہو۔ یہ راستہ ان کا راستہ ہے جنہوں نے نہ کبھی خدا کو غضبناک کیا نہ کبھی گمراہ رہے، کیونکہ اللہ کا غضب اور گمراہی یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں ان سے غضبناک نہیں، اور میرا غضب کب آتا ہے؟ جب کوئی گمراہ ہوتا ہے۔
تو یہ وہ نعمت والے ہیں جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں رہے، اور جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ کو غضبناک نہیں کیا۔ اب رسول کی حدیث آ کے اس کو کھولتی ہے اور بات کو اور واضح کرتی ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اب کسی نے کہا کہ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، ہم نے کہا کہ اب خدا کے غصے کا پتہ کیسے لگے کہ اللہ غصے میں ہے؟ آپ بولو گے آج مولانا صاحب غصے میں ہیں، کسی نے کہا کیسے پتہ چلا؟ تو کسی نے کہا ان کی چہرے کی سرخی سے پتہ چلا کہ جناب غصے میں ہیں۔ کہ آج فلاں جناب بڑے خوش تھے، تو پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا خوش ہے؟ کہ مسکرا رہے تھے تو پتہ چلا وہ خوش ہیں۔ کہ فلاں جناب بڑے شرما رہے تھے، تو کہ آپ کو کیسے پتہ چلا وہ شرما رہے تھے؟ کہ اس کے چہرے کی لالی نے بتایا کہ جناب شرما رہے ہیں۔ اب بھائی خدا تو جسم رکھتا نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ خدا کب غصے میں آتا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ خدا کب خوش ہوتا ہے؟ میں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا نا کہ چہرہ دیکھ کے بتاؤں آج خدا خوش ہے، آج خدا ناراض ہے۔ تو فرمایا اگر خدا کی خوشی اور ناراضگی دیکھنی ہو تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھا کرو۔ اگر وہ کسی سے غضبناک ہیں تو سمجھو خدا غضبناک ہے، اگر علی کسی سے راضی ہیں تو سمجھو خدا بھی اس سے راضی ہے۔ تو معیار خوشی اور غضب الہی بنا تو اہل بیت کی ذات بنی۔ اب ان اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ واجب کیا، کیونکہ ان کی محبت لنک ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ اگر اہل بیت کو راضی کرو گے خدا راضی ہو جائے گا، اگر اہل بیت رسول کو خوش کرو گے خدا خوش ہو جائے گا۔ اگر کوئی خاتون جناب سیدہ کو خوش کرتی ہے تو خدا خوش ہو جاتا ہے، اگر کوئی مومن امیر المؤمنین کے دل کو راضی کرتا ہے یا ان کے پردے غیب میں فرزند زہرا کو خوش کرتا ہے تو خدا اس کے فعل سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہدایت بھی اسی میں ہے کہ تو محبت کرے تو پنجتنے پاک سے محبت کرے، یہ واحد محبت ہے جو تمہیں ہدایت تک لے کر جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا رول جو خدا نے انسان کے لیے بنایا اور بتایا وہ محبت کا رول ہے، کیونکہ ہماری خوشیوں کا سبب محبت، ہمارے غم کا سبب محبت، ہمارے جہنم جانے کا سبب محبت، ہمارے جنت جانے کا سبب محبت۔ یہ محبت ہے جو انسان کو اعلیٰ منزل پہ لے جاتی ہے، اور یہ محبت ہے جو شیطان کو وہاں سے اٹھا کر اور اسے فرش پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر محبت خدا کی ہو تو انسان عرش تک چلا جائے، اگر محبت نفس کی ہو تو انسان زمین پہ آ جائے۔ فرمایا یہی وہ حساس منزل فکر ہے کہ تم نے اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے وہ کس چیز سے محبت کریں اور کس چیز سے نفرت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا معیار محبت تیری عقل ہے، محبت اس سے کرنا جسے عقل انسانی ایکسپٹ کرے، اور کبھی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جس کا عقل انکار کرتی ہے۔ فرمایا کبھی بھی عاشق فنا نہ بننا، کیونکہ عقل حکم دیتی ہے کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرو جس کے حسن کو زوال ہو، کسی ایسی طاقت سے محبت نہ کرو جس کی طاقت کو زوال ہو۔ زوال کا مطلب آج بندہ حسین ہے کل اس کا حسن مرجھا جائے، آج طاقت ہے کل اس کی طاقت چلی جائے۔ لوگ بڑے بڑے حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے دوستیاں کرتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟ طاقت کی وجہ سے۔ ان سے محبت لگاتے، قلبی تعلق بناتے، کس لیے؟ فلاں صاحب جنرل ہے، فلاں صاحب حکومت کے فلاں پوسٹ پر ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور جیسے وہ حکومت کی سمت چلی گئی محبت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فنا ہو جاتی ہے۔ حسین چہروں کا عاشق بنا کہ حسین ہے محبت کر لی، اور جیسے اس کا حسن مرجھا گیا اس کی محبت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مرجھا جاتی ہے۔ میں نے آغا نراکی کا جملہ بتایا تھا، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذتیں نکالو گے انتہا نجاست ہے۔ فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو؟ بندے خدا ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، جس کا انتہا بھی نور ہو۔
ایسے عشق اور حسن کے عاشق بنو جس حسن کو فنا نہ ہو، ایسی طاقت کے عاشق بنو جو طاقت ختم نہ ہونے والی ہو، ایسے وجود کے عاشق بنو جو وجود لا محدود ہو، اور ایسی چیزوں کے عاشق بنو۔ یہ عقل کا حکم ہے، لیکن نفس انسانی انسان کو ایسی چیزوں کا عاشق بناتا ہے جو اسے تباہ و برباد کر لیتی ہیں۔ یہ تاریخ کے واقعے، یہ قرآن کے قصے اللہ کیوں بتاتا ہے؟ بارہا کہہ چکا کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، آواز آتی ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان لب عبرت حاصل کرو۔ لب کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اخروٹ کھایا ہوگا، اخروٹ کا چھڑکا ہوتا ہے، اس کے اندر مغز ہوتا ہے، صاحب لب اسے بولتے ہیں جو اخروٹ رکھے اور اخروٹ کا مغز بھی رکھے۔ لیکن فرمایا بعض لوگ ایسے صاحبان لب ہیں، لب نہیں ہے مطلب ان میں مغز نہیں ہے، اولی الالباب یعنی صاحب مغز۔ اب آپ کے اخروٹ دیے جائیں لیکن اس میں مغز نہ ہو تو اخروٹ کس کام کا؟ کہ بعض لوگ نبی فرماتے ہیں زمین پہ چل تو رہے ہیں، جسم تو نظر آتا ہے لیکن ان کی کھوپڑیوں میں مغز نہیں ہے، یہ چھلکے کی طرح زمین پہ چلتے ہیں لیکن صاحب لب نہیں ہے۔ اور خدا اگر کسی کے مخاطب ہوتا ہے ان انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے جن کے دماغوں میں عقل بھی ہے، جن کے وجود میں لب بھی ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قصے ان کے لیے ہیں جو قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں۔ دیکھو نمرود نے کس سے محبت کی تھی، آج کہاں ہے؟ دیکھو فرعون نے کس سے محبت کی، آج کہاں ہے؟ دیکھو یزید نے کس چیز سے محبت کی، آج کہاں ہے؟ اور دیکھو حسین نے کس سے محبت کی تھی، آج حسین کا نام کہاں ہے؟ آج سیدہ کا نام کہاں ہے؟ آج فدق کے لوٹنے والے کہاں ہیں؟ اور سیدہ کی شان کتنی بلند ہے۔ یہ دیکھو ابن سعد کو کیا ملا؟ رے کی حکومت کا دانہ بھی نہیں ملا، لیکن حر کے ماتھے پہ فاطمہ کا رومال بندھا ہوا ہے۔ یہ صاحب لب تھا جس نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کیا۔ یہ ہمارے فیصلے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جاتے ہیں، یہ ہمارے فیصلے ہیں جو ہمیں جنت تک لے جاتے ہیں۔ فیصلے کی بنیاد اگر انسان کے لیے بنتی ہے وہ انسان کی محبت ہے۔ کتنی مرتبہ امام حسین نے ابن سعد کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ابن سعد کے شعر پڑھیے، خود کہتا ہے میں جانتا ہوں حسین کے پاس جاؤں گا تو جنت ملے گی، حسین کے پاس جاؤں گا تو ہدایت ملے گی، لیکن لکھتا ہے رے کی حکومت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، رے کی حکومت کی مٹھاس ہی کچھ اور ہے، لہٰذا میں حسین کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رے کی حکومت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ محبت تھی جس نے اس کو حسین سے جدا کیا۔ محبت کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہی محبت ہے جو انسان کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے، یہی محبت ہے جو بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتی ہے، یہی محبت ہے جو کبھی اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہی محبت ہے کہ لوگ ہجرتیں کر کے چلے جاتے ہیں، نہ اپنی دنیا کا سوچتے ہیں نہ آخرت کا سوچتے ہیں۔ یہ محبت ہے، کبھی حقیقی محبت کے لیے سفر ہوتا ہے، کبھی دنیا کی محبت کے لیے سفر ہوتا ہے، کبھی بندہ اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، کبھی اپنے گھر کو مال دنیا کے لیے چھوڑتا ہے، کبھی بندہ جناب زہیر کی طرح بیوی کو چھوڑ دیتا ہے حسین کی خاطر، کبھی بندہ دنیا کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو نچوا رہی ہے۔ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے جہاں پہ انسان محبت کی خاطر ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے تو کس محبت کی خاطر جا رہا ہے؟ میدان جہاد میں اللہ کی محبت کے لیے جان دی جاتی ہے اور کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنی جانوں کو دیتے ہیں۔ شہید کا مقام اور شہید کے سامنے والے کا مقام، ابو جہل کے لیے آپ پڑھیں گے، عجیب ہے، جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس نے سر کاٹنے والے کو یہ بولا کہ میرا سر گردن کے اوپر والے حصے سے نہ کاٹنا۔ کہ کہاں سے کاٹوں؟ کہ جہاں تک میری گردن ختم ہوتی ہے وہاں پہ میرے سر کو کاٹنا۔ کہ یہ کیسی وصیت، مرتے وقت تو کیسی وصیت کر رہا ہے؟ کہ دیکھو جب سر کاٹنے کے بعد سر رکھے جاتے ہیں نا تو نیچے سے کاٹو گے، میرا سر سب کے سروں سے اوپر ہوگا۔ بندہ مر رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی یہ چاہتا ہے اس کا سر سب کے سروں سے اوپر ہو۔ سر کٹ گیا لیکن کسی نے اس سر کی اہمیت کو نہ جانا، لیکن ایک سر کربلا میں کٹا جس کو نو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا اور جس نے نو کے نیزہ پر سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی۔ یہ وہ سر ہے جس کو خدا نے بلند کیا ہے، یہ وہ عزت ہے جو خدا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہی ہے کہ تو زندگی کس کی محبت میں گزارتا ہے۔ یہی سلیقہ اور طریقہ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ میرے لال اسلام محبت سے منع نہیں کرتا،
کرتا لیکن نجس محبت سے منع کرتا ہے۔ میرے لال محبت کرنا، حلال محبت کرنا، کبھی حرام محبت کے پیچھے نہ لگنا۔ ہر چیز کو استعمال کر دنیا میں ضرورت کی نگاہوں کی حد تک، کبھی بھی دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگانا۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ موبائل ہو، وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، وہ انسان کا بیڈ ہو، وہ انسان کا لباس ہو، یہ ضرورت بدن ہے، اس کو استعمال کرو ضرورت کی حد تک، لیکن کبھی اسے دل نہ لگانا، کبھی ان چیزوں سے دل لگی نہ لگانا۔ دل لگانا تو خدا سے لگانا، دل لگانا تو حسین سے لگانا، کیونکہ ان محبتوں سے اگر دل لگاؤ گے ایک نہ ایک دن دنیا والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بے تحاشا بیٹے سے محبت کرو گے، دنیا کی خاطر کل تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، پوری زندگی روتے رہو گے۔ بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، اور اس قدر محبت کرے کہ اس کی خاطر رونے لگے، اس کی خاطر خوش ہونے لگے۔ اب جیسے اس نے چھوڑا، بندے کی زندگی گویا تباہ و برباد ہو گئی۔ محبت نہ اولاد سے اتنی کرنی ہے، فرمایا یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب یہ محبتیں خدا کی محبت کی حد تک چلی جاتی ہیں۔ ہر شے کائنات میں اللہ نے بنائی ہے، اس کے حق و حقوق بنائے ہیں، رائٹس بنائے ہیں۔ اللہ کے رائٹ پہ عمل کرو، دنیا کی چیزوں کو اپنے حساب سے استعمال کرو، لیکن بے تحاشا محبت نہ کرنا کہ جب یہ چیزیں چھٹ جائیں تو انسان کی زندگی پریشان ہو جائے۔ تبھی چھٹے امام کا صحابی کہتا ہے، میں نے خبر سنی کہ امام کا بیٹا بیمار ہے، جناب اسماعیل، اور مولا بے تحاشا اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں پتہ چلا جب بیمار ہے، کبھی کوئی حکیم آ رہا ہے، کبھی کوئی حکیم آ رہا ہے، بے تحاشا کوشش کی جا رہی ہے امام کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ کہتا میں دروازے پر گیا، دستک دی، فرزند زہرا باہر آئے، اور میں نے کیا دیکھا؟ مولا کے چہرے پہ عجیب سا اطمینان ہے، وہ بے سکونی، وہ بے قراری۔ جب بیٹا بیمار تھا وہ اب چہرے پر نہیں ہے، تو میں نے کہا مولا الحمدللہ، لگتا ہے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پریشان ہو کر پوچھا مولا جب بیٹا بیمار تھا تو اتنے پریشان تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر، لیکن آج خبر سن رہا ہوں کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا اور آپ کے چہرے پر اطمینان ہے کہ جب تک زندہ تھا اللہ کی امانت تھی، اس کو بچانا میرے اوپر فرض تھا، میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا بچ جائے، لیکن جب اللہ نے لے لیا تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی امانت تھی اس نے امانت مجھ سے واپس لے لی۔ یہ نظریہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ نہیں کہ امام حسین کو علی اکبر سے محبت نہیں ہے، جب تک بیٹا زندہ ہے اس کے تڑپنے پر بھی حسین تڑپ رہے ہیں، لیکن جیسے روح پرواز کر گئی رضن برضا کی منزل پر آ گئے۔ تو فرمایا غلط محبت انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اور اچھی محبت انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے۔ تبھی فرمایا چند چیزیں ہیں جو انسان کو بے سکون کر دیتی ہیں۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ہے بغض۔ بغض رکھنا انسان کو بے سکون بنا دیتا ہے۔ فرمایا عقل مند بندہ کبھی بھی بغض اپنے دلوں میں نہیں پالتا۔ کیسے؟ مثلا آپ نے کسی مومن سے بغض کیا، آپ کے پیسے کھا گیا، آپ کی بیٹی سے زیادتی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ مجلس امام حسین میں آئے، اچھا بھلا آپ کا موڈ تھا، اور مجلس میں آئے اور جیسے وہ بندہ آیا نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، آپ کا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کاش مجلس میں آتا ہی نہیں، اس کے چہرے پہ میری نگاہ نہ پڑتی۔ یہ بغض اور نفرت ہے جو میرے وجود سے کیا ختم کر دیتا ہے؟ سکون تباہ کر دیتا ہے۔ یہ گھروں کے اندر جھگڑے، نندوں کے، بہوؤں کے، کزنوں کے آپس میں جھگڑے، خاندانوں کے مسئلے، یہ سارے کس چیز کی وجہ سے ہیں؟ بغض کی وجہ سے۔ وہ بغض جو اپنی ذات کی وجہ سے کیا جائے وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن ایک ایسا بغض، ایک ایسی نفرت جو اللہ کی وجہ سے کی جائے، کہ آپ دشمن خدا سے بغض رکھو، دشمن امیر المومنین سے بغض رکھو، اس بغض میں راحت ہے، کیونکہ اس سے بغض رکھو گے تو اس کے کردار سے کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک علی والا، ایک مولا کا چاہنے والا، اپنی ذات کی خاطر اگر آپ بغض رکھو گے تو اس کے اندر کئی خوبیاں بھی ہیں، ان خوبیوں سے بھی کیا ہو جاؤ گے؟ بیزار ہو جاؤ گے۔ اہل بیت نے جو معیار زیارت عاشوراء میں فرمایا وہ یہ تھا کہ انی سلمون لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، مولا میری دوستی سلم اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے۔ مطلب دوستی اور نفرت کا معیار کون بنا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بنے۔ فرمایا پہلی صفت بغض ہے، اور یہ آج کل کچھ ڈاکٹرز نے ماڈرن سائیکولوجی میں یہ رپورٹ دی ہے کہ اکثر بغض رکھنا انسان کے لیے کینسر کا باعث بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ شدید کسی انسان سے نفرت کرتے ہو اور جب اس کو دیکھو گے تو آپ کو کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا، لیکن آپ اپنا غصہ اس پہ اتار نہیں پا رہے،
اب ظاہر ہے 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں، کسی معزز شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں، آپ اس پہ غصہ اتار تو نہیں سکتے، لیکن اندر میں آپ کو غصہ آ رہا ہے. کہتے ہیں جب یہ غصہ آتا ہے تو انسان کا ایک موڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جسے بولتے ہیں فائٹ اینڈ فلائی موڈ میں، کہ انسان جیسے آپ نے فیل کیا ہوگا کہ کبھی آپ کمرے میں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اور اچانک کمرے میں کوئی چوہا آ گیا، کوئی چھپکلی آ گئی، اور آپ ڈرتے بھی ہیں اس چیز سے، تو اچانک آپ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں اور آپ ایسی دوڑ کمرے سے لگاتے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بندہ تو بیمار تھا، یہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن اچانک کوئی ایسی چیز نکل کے آ گئی، کوئی سانپ نکل کے آ گیا، تو اس خوف کی وجہ سے آپ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہو اور آپ ایسی دوڑ لگاتے ہو کہ شاید کسی نے ایسی دوڑ آپ کی دیکھی ہو. یا آپ جنگل میں جا رہے ہو، اچانک شیر کو آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے دیکھا شیر اٹیک کرنے والا ہے، آپ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہو اور آپ بڑی تیزی سے دوڑنا شروع کرتے ہو. یہ قدرتی طور پر خدا انسان کے وجود میں ایک مادہ ریلیز کرتا ہے جس سے ایکسٹرا آرڈنری انسان کے اندر پاور آ جاتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. اب جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہو، بغض کرتے ہو، تو آپ کے اندر وہی مادہ ریلیز ہو جاتا ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ والا. لیکن یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہو، آپ اٹھ تو نہیں سکتے، آپ ایک محفل میں بیٹھے ہو، آپ ریئیکشن تو نہیں دکھا سکتے، تو آپ کے اندر غصہ تو ہوتا ہے پر آپ غصے کو نکال نہیں سکتے. نہ نکالنے کے نتیجے میں وہ چیز کینسر کا باعث بنتی ہے. ایسے سیلز آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ کینسر ہوتی ہے. تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی بھی سوء ظن نہیں کرتا، ہمیشہ حسن ظن کرتا ہے. مطلب مولا میرے بدن کو بھی بچانا چاہتے ہیں، میرے روح کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن ایک تھا تھوڑا سا باولا سا مومن، اس نے کہا مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں حسن ظن کروں، کتنی بار کروں؟ امام فرماتے ہیں 70 مرتبہ. 70 مرتبہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچا کرو، اگر اسے برا کرتے ہوئے بھی دیکھو پھر بھی 70 مرتبہ اچھا سوچا کرو. تو اس نے کہا مولا اگر 70 مرتبہ سوچنے کے بعد بھی پھر بھی اس کے لیے برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ پھر امام فرماتے ہیں دوش اسے نہ دینا، دوش اپنے نفس کو دینا کہ اے بدبخت، میں تجھے 70 خوبیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی بیٹھا ہوا ہے. تو پھر بھی برائی کس کے اندر ہے؟ تیرے اندر ہے. تو فرمایا بغض انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے، نفرت انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے. جو اپنے دلوں میں نفرتیں نہ رکھیں. رسول کے سر پہ وہ کچرا پھینک دی تھی لیکن پھر بھی رسول چلے گئے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اور یہ ملنا یہ باعث ہوا کہ اس خاتون کو کیا ملی؟ ہدایت ملی. اگر امام حسین اپنا برتاؤ جناب حر کے ساتھ ویسا نہ رکھتے، حسن ظن والا برتاؤ رکھا، جبکہ راستہ روکا، پانی پی لیا، لیکن پھر بھی اگر عاشورہ کے دن آیا تو امام نے اسے کیا کیا؟ سینے سے لگائے رکھا. تو فرمایا سب سے بڑا حسن ظن بندوں کے بعد اگر بندہ کسی کے لیے کر سکتا ہے وہ اپنے خالق کے لیے حسن ظن کرے. کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی آلام آ جاتا ہے تو لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پروردگارا میں علی والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میرے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو فرماتے ہیں بہترین حسن ظن کس کے لیے رکھو؟ خدا کے لیے رکھو. آیت اللہ العظمی امینی صاحب کتاب الغدیر شاید واقعہ بتایا، کہتے ہیں ایک حاجت تھی مولا علی سے، مولا کے در پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور 1 ہفتہ گزر گیا، ڈیلی دعائیں کر رہا ہوں مولا علی یہ حاجت ہے چھوٹی سی، اس کو قبول کروا دیجئے. کہتے لیکن مولا علی نے وہ حاجت نہیں دی مجھے. کہتا اتنے میں کھڑا تھا ایک بدو عرب، صحرا نشین عرب، ان پڑھ عرب، بدو بولتے ہیں ان پڑھ آدمی کو جس کو کوئی تمیز نہیں ہے. کہتا وہ سیدھا آیا حرم امیر المومنین، نہ وضو کیا، نہ پاؤں دھوئے، کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی، اور جیسے آیا آواز دیا ابوالغوث اے فریاد رس. اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا، اس نے وہ بچہ کیا کیا؟ مولا کی زری کے سامنے پھینکا اور کہا ابوالغوث میرے بچے کو شفا دو. شفا دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو علی آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. آیت اللہ العظمی امینی فرماتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تھوڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یا رب بدو میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، دل ہی دل میں بول رہا تھا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں مجھے آج تک نہیں ملا، اور تم ایک ہی لمحے میں آ کر بول رہے ہو کہ علی نہیں دو گے تو آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. کہا میں عالم، میں سید، میں مجتہد، میں نے اتنی خدمت کی، مکتب علی کی کتابیں لکھی ہیں، 1 ہفتے سے آ رہا ہوں ابھی تک حاجت نہیں ملی، اور تم ایک دن میں
نہ نماز پڑھی، نہ زیارت کی، نہ وضو کیا، نہ پاؤں کو دھویا، نہ ادب سے مانگا، نہ صحیح سے سلام کیا، اور لے کے جانا چاہتے ہو کہ رب یہ سوچ ہی رہا تھا۔ تو جو بچہ اس نے رکھا تھا اس بچے کے وجود میں حرکت آنا شروع ہو گئی، وہ بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، مولا کی زری کا بوسہ دے کر اپنے بابا کی طرف دوڑا دوڑا گیا، اور اس عرب نے بچے کو گود میں لیا اور کہا علی تیرا شکریہ، آج کے بعد تیرے حرم میں آتا ہی رہوں گا، اور یہ چلا گیا۔ آیت اللہ امینی فرماتے ہیں اس منظر نے مجھے بڑا دکھ دیا اور شکایت کی میں نے مولا علی سے، میں نے کہا مولا میں عالم بھی، اتنی کتابیں لکھی آپ کے مکتب کے لیے، نماز بھی پڑھتا ہوں، حاجت کی نمازیں، ذکر ورد، مولا سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے نہیں دے رہے، اور یہ عرب کا بدو جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ادب بھی نہیں ہے، مولا ایک پکار پہ آپ نے اس کی حاجت کو قبول کر دیا۔ تو کہتا ہے میں نے شکایتاً بولا اس سے بہتر نہیں تھا مولا میں بھی بدو رہتا، اتنے سال حوضے میں آ کر پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے یہ کہہ کر گھر چلا گیا۔ نماز شب پر اٹھنے سے پہلے خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ کا مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، فرمایا امینی کبھی بھی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے، امینی اگر اسے نہ دیتا تو وہ کبھی بھی میرے حرم میں پھر نہ آتا، عقیدے کا کمزور تھا، لیکن امینی مجھے پتا ہے اگر تجھے نہ بھی دوں تو پھر بھی علی کے دامن کو نہیں چھوڑو گے۔ امینی تجھے نہ بھی دوں تو پھر بھی علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات امینی جتنا تجھے عشق ہے نا اپنے مولا سے اتنا ہی علی تجھے پسند کرتے ہیں، جلدی دے دوں گا تو اتنی تڑپ کے ساتھ میرے حرم میں نہیں آؤ گے، تو ہمارا بھی دل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے حرم میں آؤ۔ دوسرا فرمایا امینی اگر کوئی چیز تمہاری بہتری میں ہو تو علی دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہم نہیں دیتے تو سمجھ جاؤ وہ چیز تمہاری بہتری میں نہیں ہے۔ حسن ظن رکھنا اپنے رب کی طرف آج جس کی کمی ہے، فرمایا غمگین ہونے کی پہلی نشانی بغض ہے، زندگیوں سے سکون چلا جاتا ہے، اور اس کا تعلق بھی ذات کی محبت ہے۔ دوسرا فرمایا حسد، من نظر الی ما فی اید الناس، انسان وہ دیکھے جو لوگوں کے پاس ہے، اس کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور غم بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی لوگوں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو گرایا نہ کر۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ حسرت کا معاشرہ ہے، آج کمپٹیشن ہے ہر چیز میں، مال میں، ہولیے میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں بندہ کمپیٹیٹ کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ خاتون کسی شادی سے ہو کر آئے اور شوہر کے پر کہتے مولانا ڈیلی جاتی ہے کسی شادی میں کوئی زیور دیکھ لیا کہ آج مجھے یہ بھی چاہیے، بیٹا جاتا ہے اسکول میں کسی کے ہاتھ میں بڑا موبائل دیکھ لیا کہ بابا یہ بھی چاہیے، انسان جاتا ہے روڈ پہ کیونکہ یہ بازار حسرت ہے، یہ بازار رونق ہے۔ فرمایا کبھی بھی لوگوں کے مال کو دیکھ کر اپنی زندگی میں بے سکونی پیدا نہ کیا کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہوا کرو۔ ہاں محنت کرو، زحمت کرو، لیس الانسان الا ما سعی، محنت کرو اس کے نتیجے میں جو ملتا ہے۔ اسی یو کے کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے رپورٹ نکالی 2 سال پہلے کہ اکثر یہاں کے یوتھ، اور ایک تو ایج ہوتی ہے نا کہ 30 کے بعد، لیکن 15 ایئرز سے لے کے 25 ایئرز تک کا ریشو نکالا گیا کہ اتنی کم ایج میں یہاں کا جوان ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا مریض ہے، اور ریزن نکالا کہ یہاں کا جوان بچے اور بچیاں اتنی ڈپریشن کی شکار کیوں ہیں یا کیا مسئلہ ہے، تو پتا چلا کہ انسٹاگرام کا زیادہ یوز کرنا ڈپریشن کا باعث ہے۔ پھر کہا انسٹاگرام سے ڈپریشن کیوں ہوا؟ پتا یہ چلا کہ انسٹاگرام میں یہ جو اپنے پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ 3 طرح کے فلٹر لگے ہوتے ہیں۔ آج لوگ ہمارے ساتھ فوٹو نکلواتے کہ مولانا یہ موبائل اچھا نہیں، آئی فون سے نکالیں۔ اس بندے کو اپنی شکل اچھی نہیں لگتی، آئی فون جب تک فلٹر نہ لگائے۔
تو کہا انسٹاگرام میں فوٹو اپلوڈ کرنے کی وجہ سے یہ تقریباً جوان کس کا شکار ہیں؟ ڈپریشن کا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسٹاگرام انسان کے فیس پر تین طرح کے کیا لگاتا ہے؟ فلٹر لگاتا ہے۔ مطلب نیچرل بیوٹی سے بھی تھوڑا اور آگے اس کو اور زیادہ خوبصورت دکھاتا ہے، تین فلٹر۔ اب کہتے ہیں یہ بچیاں یہ بچے اپنے جتنے فوٹو لگا رہے ہیں فلٹر کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اب کہتا ہے ڈیلی بیسس پر ان کے وجود میں غم آتا ہے۔ وہ غم کیا ہے کہ انسٹاگرام پہ فوٹو لگا لی، اب 24 گھنٹہ وہ خود کو کس پہ دیکھ رہی ہے؟ انسٹاگرام پہ۔ یہ خود کو کس پہ دیکھ رہا ہے؟ انسٹاگرام پہ۔ اور وہاں پہ کیا دکھ رہا ہے؟ خوبصورت دکھ رہا ہے، حسین دکھ رہا ہے۔ اب ڈیلی صبح اٹھتے ہیں خود کو آئینے میں دیکھتے کہتے یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور ہے، یہ تو میں تو نہیں ہوں۔ اسے اپنی شکل اچھی نہیں لگتی۔ اب شکل اچھی نہ لگنے کے نتیجے میں بیوٹیشن کا جو کاروبار ہے وہ عروج پہ چلا گیا۔ جس طرح پہلے ہم دیواروں پہ لیئرز لگاتے تھے اچھا بنانے کے لیے، اب میک اپ کے لیئرز لگنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ بھی ویسا دکھوں۔ مختلف قسم کے آپریشن، یہ بوٹوکس آپ دیکھتے ہیں، کبھی گالوں کے، کبھی ہونٹوں کے، پتہ نہیں کہاں کے ہو رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے وجود کو صرف کیا دکھانے کے لیے؟ نگاہ حسرت۔ کسی اور کے چہرے کو دیکھتا کہتا میرا ایسا ہو جائے، کسی اور کی شکل کو دیکھتا کہتا ایسی میری ہو جائے۔ ایون اپنی شکل کو ود فلٹر دیکھتا ہے، اسے وہ مثلا جو اللہ نے دیا وہ پسند نہیں، جو فلٹر والا ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک فیک دنیا میں رہنے لگا ہے۔ اس نے ایک ایسی کائنات سے محبت کرنا شروع کر دیا، ایک ورچوئل ایسا ورلڈ اس نے اپنے لیے بنا دیا ہے جو اس کا نہیں ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اس کا عاشق بن گیا ہے۔ اب اس کے عشق کی خاطر یہ جب اس کو انسٹا پہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، موبائل آف ہوتا ہے یہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشیاں، اس کے غم اس محبت نے کیا کر دیے ہیں؟ تباہ کر دیے ہیں۔ یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اب عالم خیال سے نکل کر اس جوان کو اپنے عالم حقیقت پہ لانا ہے کہ آج واقعاً ہم بھی جب فوٹو لیتے ہیں تو کیوں فلٹر والا موبائل ہمیں اچھا لگتا ہے، کیوں میک اپ والے فوٹو ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی واقعاً اس فیک دنیا کے عاشق بن چکے ہیں۔ یہی فیکنس یزید دکھاتا تھا کہ مولا حسین کو قتل کرو گے اتنے سکے دوں گا، یہ خیالی دنیا تھی، اتنی دولت دوں گا۔ ابن سعد تجھے رے کی حکومت دوں گا، امام فرماتے تھے کتنے سال حکومت کرو گے؟ 50 سال تیری ایج ہو گئی، کتنے سال حکومت کرو گے؟ کتنے سال یہ تخت ملے گا؟ کتنے سال اس دنیا میں رہو گے؟ بالآخر تو تم سب کے جسم اسی مٹی میں مل جانے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 70 سال کے انسان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ 80 سال کے انسان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح۔ 25 سال کے جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح۔ فرمایا کیوں خواب کے لیے اپنی حقیقت کو تباہ کر رہے ہو؟ کیوں خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ موت ایک ایسا مقام یقین ہے جس کا منکر کوئی ہندو کو کرسچن بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کو پتا ہے مجھے موت آنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین کی وہ دعا، کیا بہترین جملے، فرماتے مولا مجھے اس چیز میں مشغول کر جس کا مجھے فائدہ ہو، مجھے کسی بھی ایسی چیز میں بزی نہ رکھنا جس سے مجھے فائدہ نہ ہو۔ فائدہ اسی چیز میں ہونا ہے جس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ چندے کی ریکویسٹ ہے، یہ ادارے یہ مراکز آپ کے چلتے ہیں، انہی سے آپ کی نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جتنا ڈونیٹ کریں گے آپ کی دنیا کے بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ تو فرمایا حقیقی محبت، عاقلانہ محبت، عارفانہ محبت انسان کو بلندیوں تک لے کر جاتی ہے، لیکن جاہلانہ محبت، شہوت سے بھری محبت جو ختم ہونے والی محبت ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا مولا حسین
اور کیا ہی پیاری مثال دی میرے آقا حسین نے. فرمایا مولا حسین لذت جسمانی اور لذت روحانی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں؟ کہ آپ بولتے ہیں انسان کے دو وجود ہیں، وجود جسم اور وجود روح. اب ہمیں روح نظر تو نہیں آتا، ہم 24 گھنٹہ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں. کہ مولا پتہ کیسے لگے کہ کون سی لذت جسم کی لذت ہے، کون سی لذت روح کی لذت ہے؟ واقعاً ان دو چیزوں کو ایک دوسرے سے ہم جدا کیسے کریں؟ توجہ میری طرف رہے. تو مولا نے فرمایا جس کو کھانا کھا کر مزہ آئے، ابھی تک سمجھو یہ جسم کی لذت لے رہا ہے، ابھی تک مقام حیوانیت پر فائز ہے. جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ ابھی تک کس لذت پر ہے؟ جسمانی لذت پر ہے. اور فرمایا جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے، یہ لذت روح ہے. اب واقعاً آپ ایک منٹ کے لیے مولا کی مثال پہ سوچئے کہ کھانا کوئی اور کھاتا ہے، مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ مزہ تو جسم نے لینا ہے نا. اگر میں کسی یتیم، کسی غریب، کسی برہنہ آدمی کو لباس اس کے بدن پہ پہناتا ہوں، مجھے کیوں مزہ آتا ہے؟ میں نے جسم کو تو کچھ بھی نہیں دیا. اسے پانی دوں تو مزہ آئے، اسے کھانا دوں تو مزہ آئے، گرمیوں میں ٹھنڈک دوں تو مزہ آئے، سردیوں میں گرمی دوں تو مزہ آئے، لذت نکاح لوں تو مزہ آئے، گھومنے پھرنے کی لذت لوں، یہ ساری لذتیں جسم کی ہیں. لیکن اگر میں کسی کو کھلا رہا ہوں تو مجھے مزہ کیوں آ رہا ہے؟ اگر میں کسی برہنے پر لباس پہنا رہا ہوں مجھے کیوں مزہ آ رہا ہے؟ کسی روڈ پہ ایک بندہ کانپ رہا ہے، میں نے اپنی جیکٹ اتار کے اس بندے کو پہنائی تو مجھے مزہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ مزہ جسم کو نہیں آ رہا، یہ مزہ کس کو آ رہا ہے؟ روح کو آ رہا ہے، جو تیری حقیقت ہے. اور جو کھانے کا مزہ ہے وہ کس کو آ رہا ہے؟ جسم کو آ رہا ہے. پھر امام نے فرمایا کیوں کہ لذت جسم محدود ہے، لذت روح کا مزہ انلمیٹڈ ہے. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ پچھلے سال ادارے میں جناب سیدہ کی مجلس ہوئی، آپ لوگوں نے نیاز کیا کھایا تھا؟ اصلاً کسی کو اس زمانے میں کھائے ہوئے نیاز کا مزہ یاد ہے؟ کہتے مولانا ہمیں صبح کا ناشتہ یاد نہیں رہتا، پچھلے سال کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہے دنیا کی لذت. رات کو کھاؤ گے اسی وقت مزہ آئے گا، and after 1 week آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کھایا کیا تھا. ایون آپ کو ذائقہ بھی یاد نہیں، کلی پتا ہوگا اچھا بنا تھا کھانا یا برا بنا تھا کھانا، لیکن وہ ذائقہ کسی کو یاد نہیں رہتا. لیکن اگر کسی یتیم کو تو نے کھانا کھلایا ہو، واللہ 1 سال کے بعد بھی یاد کرو گے نا، مزہ وہی ہوگا جو اس وقت اس کو کھلاتے وقت آیا تھا. تو روح کا مزہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جسم کے مزے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا سمجھتی تھی کہ علی رات کے اندھیروں میں نکلتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا علی روح کی لذت لینے کے لیے نکلتے تھے. کوئی کام اہل بیت ایسا نہیں کرتے جو عبث ہو، جس میں روح کی لذت نہ ہو. جو کچھ کیا حقیقی محبت کے لیے کیا. تو فرمایا اے انسان بچنا، ایسی چیزوں کے عاشق نہ بننا جو تمہیں تباہ و برباد کرے، ایسی چیزوں کے عاشق بننا جس سے تمہاری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے. سب بات پڑھے محمد و آل محمد. آج وقت بہت ہو گیا، کل انشاءاللہ 3 پہلو اہل بیت کی زندگی کے، کہ ہم اکثر اہل بیت کی زندگی کا وہ پہلو زیادہ بتاتے ہیں جس کا پریکٹیکلی ہماری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. مثال دے رہا ہوں، مثلا مولا علی مردوں کو زندہ کرتے تھے. میں کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ رسول خدا نے شق القمر کیا، میں کر سکتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے. مولا علی پانی پہ چلتے تھے، میں چل سکتا ہوں پانی پہ. یہ جو فضیلتیں ہیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ اہل بیت رسول کی. یہ فضیلتیں میرے اندر نہیں آ سکتی. یہ معجزات انبیاء کے ہیں اور اولیاء کے ہیں. ان کا پریکٹیکلی کہ میں ان پہ عمل کر سکوں میں نہیں کر سکتا، یہ ان کی ہیں. دوسرا یہ کہ بھائی اہل بیت نے کون سے کپڑے پہنے، اہل بیت کیسے گھروں میں رہے. آج واقعاً مسلمانوں کی کثیر تعداد اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ رسول مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے لہٰذا مٹی کے برتن لا دیے. نبی کی زلفیں بڑی تھیں، جناب نے زلفیں بڑی کرنا شروع کر دیں. نبی کے کپڑے ایسے تھے تو انہوں نے ویسے اسی زمانے کے کپڑے پہننا شروع کر دیے.
لیکن یہ بولا گیا جناب جب ہر چیز کاپی کر رہے ہو تو نبی کی سواری بھی تو ذرا رکھا کرو اپنے پاس، پھر پراڈو پہ کیوں چڑھتے ہو، پھر ویگوؤں پہ کیوں گھومتے ہو، ایک خچر بھی کھڑا کر دو، جو نبی کی سواری تھی اسی سواری کو رکھو۔ تو واقعاً امپاسبل ہے کہ ہم اس زمانے کو لا کے اس زمانے پہ کیا کریں، کاپی کریں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آج کے بعد بولیں کہ ادارے میں بریانی نہیں پکے گی کیونکہ رسول نے کبھی بریانی نہیں کھائی تھی، نبی نے کبھی نہاری نہیں کھائی تھی تو ہم نہیں کھائیں گے۔ بھائی کیسے ممکن ہے؟ ہر زمانہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ رسولوں کا کام یہ نہیں تھا کہ میں یہ بتائیں یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، ان کا کام تھا ہمیں اصول بتا کر جائیں، اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم جو تھرڈ ان کا پارٹ تھا زندگی کا، جو اصول تھے، اصول ممبر سے بھی ڈسکس نہیں ہوتے، اصولوں پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا زیادہ فوکس ہے معجزات پر، اور زیادہ فوکس ہے ان کی پہناوے پر، ان کی ان چیزوں پر، حالانکہ جو پریکٹیکلی جس پہ میں عمل کر سکتا ہوں وہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول تھے۔ اصول کیا بتایا؟ یہ نہیں بتایا کہ بریانی کھاؤ کہ نہیں، نہاری کھاؤ کہ نہیں، اصول بتا دیا کہ جو بھی کھاؤ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ اب کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ، وہ چائنیز کھانا ہو یا پاکستانی ہو، صفت دیکھنی ہے کہ وہ کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ بریانی کے شیپ میں ہو یا رسول خدا کے زمانے کے کسی بھی کھانے کے شیپ میں ہو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ عربوں والے کپڑے پہننا، پاکستانیوں والے نہ پہننا، چائنیز والے کپڑے نہ پہننا، ایرانیوں والے کپڑے نہ پہننا۔ کبھی بھی رسول نے یہ نہیں کہا۔ جس طرح آپ جاتے ہو سعودی عرب میں، کہتے ہیں یہ لباس نبی کا لباس تھا، نبی نے کب کہا کہ میرے جیسا لباس پہنو؟ نبی نے اصول بتا دیا کہ جو بھی پہنو لباس حیا پہنا کرنا، لباس عفت پہننا۔ اب وہ خاتون ہو یا جوان ہو، یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں جو لباس پہنتا ہوں وہ لباس حیا ہے کہ نہیں ہے، لباس عفت ہے کہ نہیں ہے۔ اب حیا کی تعریف کیا ہے؟ انسان جا کے پہن لے۔ ایسا لباس نہ پہننا جو تنگ ہو، ایسا لباس نہ پہننا جو نازک ہو، ایسا لباس نہ پہننا جس میں بدن نظر آ جائے، ایسا لباس نہ پہننا جس میں اندام انسانی کا پتہ لگے، ایسا لباس نہ پہننا جس میں شہوت ہو، ایسا لباس پہننا جو لباس عفت ہو، جو لباس تقویٰ ہو۔ اب وہ لباس چاہے پاکستانی ہو یا چاہے انگریزوں کا لباس ہو، کون سا لباس ہونا چاہیے؟ عفت والا لباس ہونا چاہیے۔ حرم امیر المؤمنین میں ایک ایرانی جوان یہی پینٹ شرٹ پہن کے آیا۔ اب اتفاق سے بات بیچ میں ایک فیشن آ گیا تھا، پینٹیں بہت نیچے رکھا کرتے تھے لوگ۔ اب عراقی تو بڑے ان کپڑے کے معاملات میں سخت ہیں۔ اب وہ سجدے میں گیا، پچھلے کی نماز اس نے خراب کر دی، تو اس عراقی نے اپنی نماز کو توڑ کے اس کو ایسا پیٹھ پہ مارا کہ بدبخت تجھے علی کے حرم میں حیا نہیں آتی۔ تو انسان کو کون سا لباس پہننا چاہیے؟ لباس حیا۔ یہ نہیں کپڑے پہن کے مسجد میں آگے بندے خدا ایسا لباس پہنو جس سے انسان کا بدن نظر نہ آئے۔ وہ لباس حیا ہے جس میں عبادت انسان کی قبول ہوتی ہے۔ وہ شکم میں اگر لقمہ حلال جاتا ہے تو انسان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ ان کے معجزات، تفصیل کل میں آئے گی۔ دوسرا حصہ ان کی زندگی کا، وہ کس طرح رہتے تھے، کپڑے کون سے پہنتے تھے، سواریاں کیا تھیں، گھر کیسے تھے۔ آج واللہ انگلینڈ میں کسی کا گھر مولا علی جیسا ہے؟ آپ پورے مجمع میں کسی کا لباس امیر المومنین جیسا ہے؟ آپ میں سے کون جو کی سوکھی روٹی کھا کر آیا ہے؟ آپ میں سے کس نے ابلے ہوئے کدو کھائے ہیں؟ آپ بولو گے مولانا یہ امپاسبل ہے کہ ہم وہی کریں جو امیر المومنین کا گھر اپنے زمانے کے حساب سے تھا، مولا حسن کا گھر اپنے زمانے کے حساب سے تھا، چھٹے امام کا لباس اپنے زمانے کے۔ صوفی آ کر امام رضا پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے اتنا نیا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے بابا علی کے لباس پہ تو جتیاں لگی ہوتی تھیں۔ تو امام نے فرمایا میرے بابا اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے پہنتے تھے، میں اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے پہنتا ہوں۔ میرے بابا کے زمانے میں غریب زیادہ تھے اور میرے بابا انہی کے درمیان رہتے تھے، اور غریبوں میں رہ کر امیروں والا لباس نہیں پہنا جاتا۔ میرے زمانے میں غربت ختم ہو چکی ہے، اکثر لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا میں انہی کے بیچ میں رہ کر انہی جیسا لباس پہنا کرتا ہوں۔ تو یہ جو صوفی باز بنے انہی چیزوں کو کاپی کرتے رہے، جنہوں نے لباس کو زیادہ کاپی کیا، پہناوے کو زیادہ کاپی کیا۔ آج کئی لوگ ایسے برادران اہل سنت میں بھی ہیں جو صرف نبی کے ان ظواہر کو کاپی کرتے رہتے ہیں لیکن نبی کے اصولوں سے دور ہیں۔ 24
24 گھنٹہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والوں کو فلسطین کے غریب مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک نعرہ نہیں مارتے کسی مظلوم کے لیے، ملک ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن ان کو اللہ سے فرصت نہیں ہے۔ ایسے اللہ کرنے والے کسی ابلیس سے کم نہیں ہے۔ اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے، مصلی عبادت پر بھی نظر آتا ہے اور میدان جہاد میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ وہ اصول حسینی تھے کہ پورا کوفہ بیٹھا رہا لیکن حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا۔ مسجدوں میں نمازیں ہو رہی تھی، ادھر نبی کے نواسے کا گلا کٹ رہا تھا، ادھر نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں رو رہی تھی، ادھر مسلمان نمازوں میں مشغول تھے۔ یہ وہ تھے جو پہلی دو چیزوں پر عمل کر رہے تھے لیکن نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ پریکٹیکلی جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں وہ اللہ کے اور نبی کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے، شہادت سیدہ اسی چیز کا نام ہے۔ اگر یہ امت محمد نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتی کہ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ اے مسلمانوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، دوسرا میری عطرت ہے۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا۔ دو مرتبہ تاکید لگائی گئی۔ عربی میں جب لام نون آتا ہے یہ نفی ابد ہے، پھر آخر میں ابدا بھی بولا کہ اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، اللہ کا رسول 2 دفعہ وعدہ دے رہا ہے کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر امت یہ بولے کہ قرآن اور سنت مراد ہے تو بھائی سنت پہ تم نے عمل کر لیا، قرآن پر بھی کر لیا، پھر امت گمراہ کیوں ہے؟ اور اگر امت گمراہ ہے تو مطلب جو رسول کہنا چاہتے تھے اس پہ امت نے عمل نہیں کیا۔ کیسے عمل کرتے کہ اپنی نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دی۔ کئی لوگ اس واقعے کو نہیں مانتے، کہتے یہ شیعوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ کسی برادر اہل سنت سے میں نے کہا کہ آپ کو کیوں کہانی لگتی ہے؟ کہا کیسے ممکن ہے مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دے، مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑ دے؟ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں شیعہ؟ مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ تازیانے مارے۔ میں نے کہا واللہ کیا خوب کہا امام رضا نے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا نا، محرم کے دن آتے تھے، مولا ماما اتارتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتارتے تھے، خاک کو اپنے سر پہ ڈالتے تھے، مدینے کی بازاروں میں ایسے چلتے تھے جیسے گھر میں جمع بیٹا مر گیا۔ لوگ تعجباً دوڑے دوڑے آتے تھے، فرزند رسول سب خیریت تو ہے؟ اس طرح ماتم منا رہے ہیں۔ رو کر کہتے تھے کہ کربلا میں میرے دادا حسین کو مارا گیا۔ تعجب کرتے تھے اس زمانے کے مسلمان، فرزند رسول اتنے سال گزر گئے، غم ایسے منا رہے ہیں جیسے آج امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں واللہ اگر ہم اس طرح نہ منائیں تم کربلا ایسے ہی بھول جاتے جیسے تم لوگ غدیر کو بھول گئے تھے۔ واللہ اگر شیعہ کربلا نہ مناتے، جس طرح آج کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے ممکن ہے نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، واللہ یہی بولتے کیسے ممکن ہے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ کیا زینب نبی کی نواسی نہیں؟ کیا حسین رسول کا نواسا نہیں؟ جو مسلمان حسین کا گلا کاٹ سکتے ہیں وہ فاطمہ کے گھر کو بھی آگ لگا سکتے ہیں، جو ننھی سی سکینہ کو تماچے مار سکتے ہیں وہ مدینے کی گلیوں کو فاطمہ کو کیا تازیانے نہیں مار سکتے؟ کربلا وہ واقعہ تھا جس نے خبیث چہروں سے نقاب کو اتار لیا۔ کھل کے ہم بعض چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے ممبر میں، لیکن ملتا ہے کہ جب جناب علی اصغر شہید ہوئے تو خون جناب علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں میں جمع ہوا۔ روایت کے جملے، ان خون کو امام حسین نے بلند کیا، اپنے محاسن پہ لگایا، لگانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان 2 لوگوں کی شکایت کروں گا۔ یہ 2 وہ تھے، ان میں سے کوئی بھی کربلا میں نہیں تھا۔ کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان 2 کی شکایت کروں گا،
کیونکہ اگر یہ دو نہ ہوتے آج میرے ہاتھوں میں اصغر کا خون نہ ہوتا. اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو آگ نہ لگتی. دنوں کو کربلا لے کر چلیں. یہ دن یتیمی امام حسین کے دن ہے. یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن ہے. فرمائے جو خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب بشارت حسین عطا کرتے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی سب مل کے وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ. میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ. امام رضا فرماتے شیعو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو. ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں لیکن دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. دو لوگوں میں اختلاف ہوا. نگاہ امیر المومنین پہ پڑی. کہنے لگے یا علی ہمارے سوال کا جواب دو دیجئے. امام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یا علی بحث ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا بتا بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہنے لگا یا علی میں کہتا ہوں مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد تنگ دست ہو، مرد قرض دار ہو. امام نے فرمایا مصیبت تو ہے پر بڑی مصیبت نہیں ہے. دوسرا کہنے لگا یا علی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد بے اولاد ہو. امام نے کہا مصیبت تو ہے پر سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. تیسرا کہنے لگا علی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جوان بیٹا مر جائے. امام نے کہا مصیبت تو ہے پر سب سے بڑی مصیبت نہیں. یہ گنواتے گئے علی کہتے رہے یہ بڑی مصیبت نہیں. آخر میں کہنے لگے مولا خود بتائیے
مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ راوی کہنے لگا علی کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر و حنین، مرد فاتح خیبر و خندق، اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو تالیان مار جائے، آگ بھرا دروازہ گرایا جائے اور اتنا مجبور ہو یا لے یہ مجمع تیری مظلومیت پہ قربان ملتا ہے۔ جب سیدہ زہرا کا جنازہ قبر میں اتارنے لگے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں علی بڑا شرمندہ ہوں، جیسے میں نے زہرا کو لیا تھا آج امانت ویسے نہیں ہے، یا رسول اللہ آج پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹے علی مولا یہ مجمع آپ کی مظلومیت پہ قربان۔ جب بھی اہل بیت اپنی دادی کا ذکر سنتے تھے زار و قطار گریہ فرماتے تھے۔ ملتا ایک شخص میرے چھٹے امام کی خدمت میں گیا، رو کے کہنے لگا مولا ہم نے بڑی بڑی باتیں سنی، کوئی کہتا ہے آگ کا دروازہ گرا اس لیے جناب سیدہ شہید ہو گئی، کوئی کہتا ہے جناب محسن سخت ہو گئے اس کی وجہ سے بی بی شہید ہو گئی۔ مولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں شہادت کی اصل وجہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے اتنا سننا تھا میرے چھٹے امام اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے اب پوچھا ہے تو سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرو، ہاں یہ ضرور ہے دروازہ گرایا گیا، ہاں یہ ضرور ہے ظالموں نے دادیاں نے مارے، ہاں یہ ضرور ہے جناب محسن سخت ہو گئے، لیکن شہادت کی وجہ کوئی اور تھی۔ کہنے لگا مولا شہادت کی وجہ کیا تھی؟ رو کے فرمانے لگے جب دروازے کو آگ لگانے لگے میری دادی فریاد کرتی رہی مسلمانوں مجھے پہچانا میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میں حسنین کی اماں فاطمہ زہرا ہوں، لیکن ظالم نے آگ بھی نہ سنی، دروازے کو آگ لگا دے۔ فرمایا دروازہ لکڑی کا تھا، اس لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا قلعہ تھا، یہاں کنفذ نے دروازہ گرایا، دروازہ میری دادی کے پہلو پہ لگا، یہ لوہے کا قلعہ میری دادی کی بسلیاں اسی قلعے نے میری دادی کا زخمی کیا۔ چھٹے امام کی روایت کے جملے ہیں، اسی قلعے نے محسن کو شہید کیا، اسی قلعے نے علی کو زار و قطار رلایا، لیکن جب بی بی زمین پہ گری فضا کو آباد نہیں دی، اسما کو آباد نہیں دی، حسن حسین کو آباد نہیں دی۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ فریاد بلند کے او مہدی